روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نصف دین، یا دوسری روایت ہے کہ تم اپنا چوتھائی دین حمیرہ سے حاصل کرو۔ حمیرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی از راہ پیار آپ ان کو حمیرہ کہتے تھے، ام عائشہ کو۔ بیوی سے پیار کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ ہم رہے ہیں نا ہندوؤں کے ساتھ، تو دماغ کے اندر وہ ہندوؤں والا کیڑا گھس گیا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے یا اس کا احساس کرنا شروع کر دے تو ہم پاکستانی کہتے ہیں بندہ رن مرید ہو گیا ہے۔ وہ بندہ رن مرید نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کا احساس کرنا اور بیوی کا خیال رکھنا اور اس سے محبت کرنا یہ رن مریدی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر یہ الزام حضور کی طرف بھی جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح کے گفتگو کرتے ہیں تو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ہاں، رن مریدی یہ ہے کہ ہر ناجائز بات بھی بندہ بیوی کی مانتا چلا جائے، یہ ہے رن مریدی۔ پھر کہہ سکتے ہیں جی رن مریدی۔ جائز کام ہے، احساس کرتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ جس طرح بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح شوہر کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے، تو پیار سے بیوی کا اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دینے میں بھی حرج نہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو اب حمیرہ ان کو کہتے تھے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نصف دین یا چوتھائی دین حمیرہ سے حاصل کرو۔ یہ روایت جو ہے بے سند روایت ہے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ حدیث کا دار و مدار سند کے اوپر ہے، جب سند ہی نہیں ہوگی تو پھر حدیث کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ بے سند ہے، اور اس روایت کو بیان کیا حافظ ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب کے اندر، حافظ ابن کثیر نے، امام سخاوی نے، امام سیوطی نے، ملا علی قاری نے المصنوع کے اندر، امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کے اوپر بحث کی ہے، اس روایت کے اوپر بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ بے اصل روایت ہے، یعنی کہ حضور کی طرف منسوب کر کے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔